گناہ اور توبہ کا اثر۔ اللہ نے اس دنیا کو ایک ایسے سسٹم پر چلایا ہے جس میں ہر چیز کی ایک وجہ اور ایک کوز ہوتا ہے۔ دوسرے لفظ میں یوں کہا جائے کہ اس دنیا میں ہر طرف ایک کوز اینڈ ایفیکٹ سسٹم پایا جاتا ہے۔ جس طرح کھانے پینے کی کچھ چیزیں انسان کے بدن اور اس کی جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور کچھ علاج یا کچھ پرہیز انسان کے جسم کو ٹھیک ٹھاک رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح انسان کے کچھ کام اور کچھ صفتیں اس کی شخصیت اور اس کی روح کو خراب کرنے میں لگی رہتی ہیں۔ انسان کے کچھ کام، کچھ اعمال، کچھ برائیاں، کچھ صفتیں اس کی ذاتی زندگی اور سماجی زندگی پر بہت برا اثر ڈالتی ہیں۔ اسی کے مقابلے میں انسان کے کچھ کام اور کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جو نہ صرف اس کے لیے بلکہ پورے سماج کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کی روح، کیریکٹر اور اخلاق میں کچھ چیزوں کی وجہ سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ گناہ اور توبہ بھی انہی میں سے ہے۔ گناہ دل کو کالا، نامہ اعمال کو داغدار اور انسان کو بدبخت اور جہنمی بنا دیتا ہے، جبکہ توبہ انسان کے لیے روحانیت، نورانیت، کامیابی اور جنت میں داخلے کا پیغام لے کر آتی ہے۔ گناہ کا کام انسان کو خراب کرنا اور بگاڑنا ہے، اور توبہ کا کام انسان کو بنانا اور سنوارنا ہے۔ گناہ نعمتوں کے چھین جانے کی وجہ بن جاتا ہے، اور توبہ نعمتوں کو بڑھاتی ہے اور انہیں باقی رکھتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے خدا کا غضب ہوتا ہے تو توبہ سے خدا خوش ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم، جن لوگوں کے پاس زندگی کی بہترین نعمتیں تھیں اور پھر ان کے ہاتھوں سے نکل گئی، یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جب لوگوں پر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہوں اور نعمتیں ان سے چھینی جا رہی ہو، اگر اس وقت لوگ سچی نیت اور دل سے اپنے اللہ کی طرف دھیان لگائیں تو وہ پلٹ جانے والی نعمتوں کو پھر ان کی طرف پلٹا دے گا اور ہر خرابی کو ٹھیک کر دے گا۔ خطبہ نمبر 176۔ اس کا مطلب گناہ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں اور توبہ کی وجہ سے نعمتیں دوبارہ پلٹ آتی ہے۔ کبھی کبھی خدا انسان کو غفلت کی گہری نیند سے جگانے کے لیے بھی مصیبتوں اور پریشانیوں کے کڑوے گھونٹ پلاتا ہے، تاکہ وہ بلاؤں اور مصیبتوں کے مزے کو چکھ لے اور سیدھے راستے پر آ جائے، یعنی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو سنوار لے۔ حضرت علی علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، اللہ بندوں کو ان کی برائیوں کے وقت پھلوں کے کم کرنے، برکتوں کو روک لینے اور انعاموں کے خزانوں کو بند کر دینے سے آزماتا ہے، تاکہ توبہ کرنے والا توبہ کر لے، باز آنے والا باز آ جائے، نصیحت لینے والا نصیحت لے لے اور گناہوں سے رکنے والا رک جائے۔ اللہ نے توبہ اور استغفار کو روزی کے اترنے اور مخلوق پر رحم کھانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تبھی تو اس کا حکم ہے کہ اپنے پروردگار سے توبہ اور استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہی تم پر موسلادھار بارش کرتا ہے اور مال اور اولاد سے تمہیں سہارا دیتا ہے۔ خدا اس پر رحم کرے جو توبہ کی طرف آ جائے اور گناہوں سے ہاتھ اٹھا لے اور موت سے پہلے نیک اعمال کرے۔ خطبہ نمبر 141۔ اس لیے توبہ سے فائدہ اٹھانا یعنی خود کو خدا کی رحمت کے سائے میں لے آنا اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ سوال، توبہ سے ہم کیوں فائدہ اٹھائیں؟ اس بارے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا میں خدا کے عذاب سے بچانے والی اور امان دینے والی دو چیزیں تھیں، ایک ان میں سے اٹھ گئی مگر دوسری تمہارے پاس موجود ہے، اس لیے اسے مضبوطی سے تھامے رہو۔ وہ امان جو اٹھا لی گئی ہے وہ اللہ کے رسول تھے، اور وہ امان جو باقی ہے وہ توبہ اور استغفار ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ ان لوگوں پر عذاب نہیں کرے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں، اللہ ان لوگوں پر اس وقت تک عذاب نہیں اتارے گا جب تک کہ وہ لوگ توبہ اور استغفار کر رہے ہوں گے۔ حکمت نمبر 88۔ لیکن دھیان رہے کہ یہ دنیا میں نازل ہونے والے وہ عام عذاب ہیں جو پچھلی امتوں اور قوموں پر بھی آئے ہیں۔ خدا نے بجلی، سیلاب، زلزلہ اور طوفان کے ذریعے ان کے گناہوں اور ان کی برائیوں کی سزا دی تھی، ان کی ساری آبادیوں کو تہس نہس کر دیا تھا، جن کے بارے میں قرآن نے بہت سی مثالیں پیش کی ہیں۔ اس لیے ہمیں گناہوں کے بھیانک انجام اور اثر کو اندیکھا نہیں کرنا چاہیے، اور نہ گناہوں کے بعد اپنے سدھار اور اس کی بھرپائی سے مایوس ہونا چاہیے۔ زلزلہ، طوفان، سیلاب جیسی نیچرل مصیبتیں ہمیشہ نیچر کی وجہ سے ہی نہیں آتی ہے، بلکہ کئی بار یہ قدرت کا تماشا بھی ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے فساد، خشکی اور تری ہر جگہ پھیل گیا ہے،
تاکہ خدا ان کو ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھا دے تو شاید یہ لوگ پلٹ کر راستے پر آ جائیں۔ سورہ روم آیت نمبر 41۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جب زلزلہ اور سیلاب اور دوسرے بھیانک حادثے ہوتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کی نگاہیں ان حادثوں کی صرف دنیاوی اور نیچرل فیکٹرز پر لگی رہتی ہوتی ہے۔ مکانوں اور بلڈنگوں کی مضبوطی اور سیلاب کے روک تھام کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ پھر ان نیچرل آفتوں سے بچنے کے لیے دنیا بھر کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ ان کوششوں سے ہمیں کوئی انکار بھی نہیں ہے اور یہ سب ہونا بھی چاہیے، لیکن ہمیں اس بات کو بھی اندیکھا نہیں کرنا چاہیے کہ زمین اور آسمان، دریا، ہواؤں وغیرہ کا یہ سسٹم خدا کے حکم پر چلتا ہے اور اس کے اشارے پہ ناچتا ہے۔ اس سسٹم کے پیچھے خدا کی قدرت چل رہی ہے اور یہ خدا کی قدرت ہی کا ایک فارمولہ ہے کہ وہ انسان کو نیچرل بلاؤں اور اچانک آنے والی آفتوں کے ذریعے ان کے گناہوں اور غلطیوں کی طرف ان کا دھیان دلاتا ہے تاکہ وہ خدا کے راستے پر واپس آ جائیں اور خدا کی اس زمین پر اکڑ کر چلنا بند کر دیں۔ دعائیں کمیل میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان گناہوں کی توبہ کرو جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں اور جن کی وجہ سے خدا کی نعمتیں چھین جاتی ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، کہ اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔